دشت وحشت ایپیسوڈ 7۔ محبت تو ایک احساس ہے، جذبوں، سوچوں، خیالوں اور انکہی باتوں کا۔ محبت کبھی لفظوں کی محتاج نہیں رہی ہے، وہ تو اپنا آپ بنواتی ہے، آنکھوں کے رستے اپنے محبوب کے دل میں اتر کر اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ انسانوں نے محبت کو فتح نہیں کیا، محبت نے انسانوں کو فتح کیا ہے، جیسے سیر عالم کی محبت نے حور العین کو اور داؤد آلف کی خاموش محبت نے نور العین کو۔ محبت ایک احساس بن کر داد کے دل میں ہمیشہ سے پلتا آ رہا تھا۔ جب وہ نور کو روتے، غصہ کرتے، مسکراتے، گالیاں دیتے دیکھتا آیا تھا، اس کے دل میں عجیب سی خواہش تھی کہ وہ اسے چڑھے اور وہ اسے تنگ کر کے اس کی سوچوں میں محبت بن کر نہ صحیح چڑ بن کر چھایا رہے، اسے دیکھے تو مسکرائے، منہ کڑوا کر کے اسے بڑبڑا کر برا بھلا کہے۔ اسے بہت خوشی ملتی تھی اسے چڑھانے میں، اور وہ ایسا کرتا بھی تھا۔ اس کا مقصد بھی کامیاب رہا تھا، پر اس کی نظر آلف پر آ گئی، اور ہوٹل میں بھی اس کا دوسرا پلان تھا نور کو حور العین بنا کر ندیم کے سامنے لانے کا اور اس کی نظروں سے خود کو اوجھل رکھنے کا۔ پر انسان کتنا بھی شاطر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی قسمت کے سامنے ہار جاتا ہے، اور اس کا بھی پلان ہار گیا، اور وہ اس کے سامنے اس کی نظروں میں دوسری لڑکی کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا جب اس کی آنکھوں میں کچھ نفرت تو کچھ خوف دیکھا۔ اس کا دل کیا اسے جھنجھوڑ کر کہے کہ وہ اس کا داد ہے جو تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، پر وہ یہ نہ کر سکا، کیونکہ اس سے پہلے اس کو جو عزیز تھا وہ تھا سیر عالم۔ اس کا حکم اس کی آنکھوں پر ہوتا تھا، اور بے شک آنکھوں اور محبت کا بیچ میں گہرا تعلق ہے، جس طرح سیر سے اور نور العین دونوں سے اس کا تھا۔ دوسری بار نور کا سید عالم کے گھر آنا اور پھر اسے آلف کے لیے آنکھوں میں خوف پھر اس نے آلف کے لیے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا، تب بھی اسے اچھا نہ لگا، جس وجہ سے اس نے اسے منع کیا تھا وہاں آنے سے، کیونکہ داؤد آلف کا تو ٹھکانہ ہی وہی تھا۔ اگر اچانک ہی وہ اسے داد کی حالت میں دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ وہ تو سیدھا برہان سے رابطہ کرتی، یا پھر آلف کو اسے کڈنیپ ہی کرنا پڑتا، جو وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں محبت کا معنی ہی محبوب کی عزت کرنا ہے۔ تو وہ کیسے اسے ہرٹ کرتا؟ وہ تو اپنے سچے اور کھڑے جذبوں سے اسے پانا چاہتا تھا، نہ کہ زبردستی۔ پھر اسے انتظار کرتے بس سٹاپ پر دیکھا، تب بھی اسے نہ رہا گیا اور وہ اسے لے کر آ گیا، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہ حور العین جیسی تھی، سوائے ایک دل اور قد کے جو ان دونوں میں فرق رکھتا تھا، اور پھر آخر کار اس نے اسے قتل کرتے بھی دیکھ لیا تھا، اور تب اس کی جو حالت تھی، داد کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، پر اس کا کام ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ وقت پر اپنا کام سر انجام نہ دیتا تو پتہ نہیں کتنی عورتیں اور بہنیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی خودکشی کر کے۔ تب بھی وہ ہچکچایا نہیں، اور اسے سیڑھیاں چڑھتا دیکھ کر بھی وہ انجان بن گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ اور پھر آخر کار داد نے جیت لیا اسے۔ جب برہان کے ساتھ نکاح کا سنا تھا تو اس کی شوق نگاہ اپنی طرف اٹھتی پائی تھی۔ شوق مطلب وہ جو شوق نہیں ہوتا، شوق نہیں، شوق، ٹھیک ہے۔ تبھی اس کے اندر بیٹھے محبت کے پرندے نے نور العین کے دل میں چھپے داد کے نام کے اس پرندے کو ڈھونڈ لیا تھا، اور جب وہ اس کے سامنے آئی اور اس کی آنکھوں سے جدا ہونے کا ڈر آنسوؤں کے رستے نکل کر اس کے گال پر پھسلا تھا، تب داد کو دلی سکون ملا۔ آخر کار اس کی محبت نے اپنا رنگ دکھا ہی دیا تھا، اور اس نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا کہ اگر اس کی محبت اپنا رنگ دکھا گئی ہے تو وہ اسے پا کر ہی رہے گا اور اسے اپنے نام کرے گا، بغیر کسی زور زبردستی کے۔ سعید نے کہا تھا کہ وہ یہ نکاح رکوا کر ہی رہے گا، پر داد ڈٹ گیا تھا اس کے سامنے کہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیا جائے۔ آخر جب قاضی کے قدم اس کے گھر میں پڑے تو داد کے قدم ڈگمگائے تھے، پر وہ پھر بھی خود پر ضبط کرتا ڈٹا رہا، اور آخر کار صبر جیت گیا، عزت سے اپنی محبت کو پا لیا تھا بغیر کسی زور زبردستی کے، اور آخر کار وہ نور العین جمال سے نور العین داؤد آلف بن گئی تھی۔ آلف نے اپنے موبائل کی بیپ پر نکال کر دیکھا، جہاں ایک ہارٹ ایموجی کے ساتھ نکاح مبارک لکھا تھا۔ داد کہاں لگا اٹھا، اور نیچے خیر مبارک کے ساتھ
آپ کو بھی بہت بہت بھائی کا نکاح مبارک ہو۔ کچھ دیر میں ایک ہنستا ہوا ایموجی حاضر ہوا۔ داد نے گھڑی میں وقت دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس کے دل میں ہلچل ہونے لگی کہ وہ ملے اور اسے نکاح کی مبارکباد دے اور اس کے گلے شکوے دور کرے۔ اپنی سجی سنوری دلہن بونی کو جی بھر کے دیکھے۔ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور خود آئینے کے سامنے آیا۔ بلیک پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ میں گھنے بالوں کا پف بنائے وہ بڑا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں خوشی سے بے انتہا چمک رہی تھیں اور لبوں پر تبسم تھا۔ سوچتے ہیں ہم کہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا بن گئے دیکھتے دیکھتے۔ وہ آہستہ سے اس کے روم میں داخل ہوتے واپس دروازہ بند کر کے لیمپ کی مدھم روشنی میں چلتا ہوا بیڈ پر اس پری پیکر کے پاس آیا اور آہستہ سے دونوں پاؤں اوپر رکھ کر کوہنی کے بل لیٹ کر مٹے مٹے میک اپ کے ساتھ اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو انگلی کی مدد سے پیچھے کرتے گنگنایا اور گہری نظروں سے زندگی میں پہلی بار اس کا جائزہ لینے لگا، ورنہ تو ہمیشہ نظروں کی بغاوت سے سرسری ہی دیکھا کرتا تھا۔ ڈیپ ریڈ لہنگے میں بغیر دوپٹے کے وہ آنکھیں موندی گہری نیند میں تھی۔ آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان اس کے گالوں پر تھے اور مسکارا رخسار پر پھیلا ہوا تھا۔ اس فسوں خیز لمحات میں بھی داد کے دل نے کہا کہ اسے جگا کر شیشے کے سامنے لے جائے تاکہ وہ چیخ کر اپنے ہوش و حواس میں آئے، پر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ داد کی نظریں بھٹک کر اس کی ٹانگوں سے سر کے لہنگے سے نمایاں ہوتی سفید پنڈلیوں پر گئیں۔ اس کے اندر جذباتوں کے طوفان نے شور مچا دیا اور اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ شاید اسے اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ صبح دیکھ لیتا اسے، پر اس نادان دل کو کون سمجھاتا۔ اس نے بے ساختہ پاؤں کا انگوٹھا اس کی پنڈلی پر پھیرا اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں شاید اس کے لمس کو محسوس کرتے لرزش ہو رہی تھی۔ داد نے دیکھا اس نے سارے زیورات اتار دیے تھے جو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اپنی ناقدری پر رو رہے تھے، اور دوپٹہ اس کا نیچے پڑا تھا زمین پر۔ نکاح مبارک مسز داؤد آلف، اس نے ذرا سا جھک کر نور کے کان میں سرگوشی کی۔ نور جو کہ اپنے بیڈ پر پاس پڑے وجود کو اپنا وہم تسلیم کر رہی تھی اور اپنی پنڈلی پر گدگدی نما اس لمس پر بے سکون ہوئی تھی، آواز پر اپنی آنکھیں پٹ سے کھولیں اور کچھ دیر چھت میں لگے فانوس کو تکنے کے بعد نظروں کا رخ پھیرا تو دو کالی جذبوں سے چور آنکھوں کو اپنا آپ تکتے پا کر وہ سانس لینا بھول گئی۔ داؤد؟ اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ یس مسز داؤد۔ داد کی بھاری سرگوشی نما آواز پھر سے اس کے سماعتوں سے ٹکرائی اور دماغ میں ساری آج کی صورتحال کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ دماغ کے پوری طرح بیدار ہوتے وہ زوردار چیخ مارنے ہی والی تھی کہ داد نے بر وقت اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہی ہو یار؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی جو مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر بخش دیں گے؟ وہ اس پر پوری طرح جھک آیا تھا اور نور داد کے اس روپ پہ حیران تھی۔ اب اس طرح دیکھ کر امتحان مت لو، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کتنا کمزور دل کا مالک ہوں۔ وہ آنکھ دبا کر چھچھورے پن سے بولا تو اس کی سانس تھم گئی اور وہ خود کو اس کے شکنجے سے چھڑوانے لگی۔ دفعتاً نور کو اپنے پاؤں پر اس کا لمس محسوس ہوا تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جلدی سے اپنی ٹانگیں سمیٹ گئی اور دوسرے ہاتھ سے انہیں ڈھکنے لگی۔ داد اس کی ساری کارروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا جس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ ایک بات بتاؤں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ شرارت سے بولا تو نور نے اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑ دیے، پر اس کا ہاتھ نہ ہلا منہ سے۔ پوچھنا کیا، اب شوہر ہوں تمہارا، بتا ہی دیتا ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، چاند جیسی خوبصورت اور چاندنی جیسی پاک معصوم۔ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بولا تو نور کی مزاحمت تھم سی گئی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی لو دیتی نظروں سے نگاہیں چرا گئی اور وہی لمحہ تھا جب داد نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ نور نے ایک دم اسے پیچھے دھکا دے کر پلک جھپکتے بیڈ سے نیچے کھڑی ہوئی۔
दाद उसकी हरकत पर अपनी मुस्कुराहट साफ छुपा गया और हैरान होते डरने की एक्टिंग करते उसे देखने लगा। तुम घटिया कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? वो चीखी और अपने बालों को अपने आगे फैला लिया। यार प्लीज ये चीखने का काम बाद में छोड़कर पहले अपना मुंह तो धो लो और ये काले बाल पीछे कर लो, वरना कसम से शादी के जोड़े में भूतनी लग रही हो। और तुम तो जानती हो तुम्हारा सरताज कितना नाजुक दिल का मालिक है, एक डरपोक बुज़दिल इंसान है, कहीं उसका दिल ही ना फट जाए। उसकी चीख और गाली को सीरियस ना लेते दांत ने उसके हुलिये की जानिब इशारा दिलवाया और एक पल को तो नूर भी ठिठक कर रुक गई। आखिर एक लड़की थी, खुद पर भूतनी का लफ्ज कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसने एक खूनख्वार नजर उस पर डालकर जरा सा पीछे हटकर आईने में देखा। उसी लम्हे दांत ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की और नूर अपना खौफनाक हुलिया मिरर में देखकर चीख पड़ी। दांत ने घबरा कर लाइट ऑफ की। क्या कर रही हो पागल बोनी? वो बेड से उतरकर नीचे आया उसकी तरफ और नूर उसकी बात को नजरअंदाज करते जल्दी से घबराई। अपने बाल समेट कर जूड़े की शक्ल में बनाती टिश्यू से अपनी आंखें और लिपस्टिक साफ करने लगी, जिसने उसे भूतनी बनाया हुआ था। जब वो देखने के लायक हुई तो गहरा सांस लेकर रह गई। उसने कितनी खौफनाक स्टोरीज रीड की थी जिसमें चुड़ैल ऐसी ही दिखाई जाती थी। आज खुद को देखकर उसे अंदाजा हुआ कि नॉवल में मौजूद लोग कैसे डरते होंगे, जिनका पहले वो अंदाजा नहीं लगा पाती थी। वो अपनी सोचों में दांत को तो फरामोशी कर गई थी और उसकी इसी बेखुदी का फायदा उठाते दांत उसके बिल्कुल पास आ गया था। अब ठीक लग रही हो बिल्कुल मेरी बोनी। हाथ बढ़ाकर उसके बालों को कैद से आजाद करवाते वो बोला तो नूर झिझक कर कुछ गुस्से से पीछे हुई। हाथ मत लगाओ मुझे तुम, वरना जूते मारकर यहाँ से भगाऊंगी, समझे? वो दीवार से लगी उस पर गुर्राई, अलबत्ता उसकी नजरों की तपिश से वो घबरा रही थी। ये कौन सा दांत था? ये उसका दोस्त ऐसा तो नहीं था। इसमें से तो शर्म ही खत्म हो गई थी। मैंने हाथ कब लगाया तुम्हें? एक हाथ दीवार पर रखकर मोहब्बत से उसके गुस्से के पीछे घबराए रूप को देखते वो बोला, तुम मुझे डरा रहे हो दांत। वो अपने गिर्द दीवार पर रखे उसके दोनों हाथों को हटाने की कोशिश करती गुस्से से बोली, मत भूलो अभी सिर्फ निकाह हुआ है हमारा, और वो भी जबरदस्ती। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मनकूहा नहीं, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, मनकूहा हूं। वो उसकी नजरों से घबराती अपने आप को मजबूत करती ठोस लहजे में बोली, क्या बकवास बनाया हुआ है? पहले निकाह से बीवी हो जाती थी, अब मनकूहा। इस तरह से तरसाने से बेहतर है बंदा नाम करके 7 पर्दों के पीछे छुपा देते, कम से कम तड़पते तो ना। उसके दीवार पर हाथ मारकर गुस्से से कहने पर नूर की आंखें फटी थीं। ये दांत था, बुज़दिल सा दांत। अगर अपनी आंखों से ना देख रही होती तो बिल्कुल भी किसी की जुबान से सुनने पर यकीन ना करती कि ये दांत है। उसका चेहरा शर्म से गुस्से से तप गया था। नूरुल ऐन बेटा, तुम ठीक हो? वो कुछ तल्ख कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि नरगिस बी की बंद दरवाजे से बाहर घबराई हुई आवाज आई। नूर ने एकदम दरवाजे की तरफ खुशी से देखा और फिर दांत को, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। एक ये भोली अवाम जरा भी नहीं समझती कि नई शादी है, शायद दुल्हा मुबारक देने आया हो, पर नहीं, इन्हें तो परेशान होकर खुद घबराना है और दुल्हन को भी चीख चिल्लाने का मौका देना है। दांत ने आंखें घुमा कर कहा तो नूर ने अपना पांव उसके पांव पर मारा, जो दांत को किसी रुई की तरह लगा। बी, मैं आ रही हूं, वो हकला कर कहती दांत से दूर होने पर बोली और आगे बढ़ी कि पीछे से दांत ने उसकी कमर में बाजू डालकर उसे रोक दिया। जरूर जाओ, और नतीजा जो कुछ दिन बाद रुखसती रखी गई है ना, वो सुबह ही तुम्हें मेरे रूम में पहुंचा कर मिलेगा। वो झुककर सरगोशी में उसके कान में बोला तो नूर साकित से रुक गई, उसके इतने करीब होने पर कि उसका सर उसके सीने से लगा हुआ था और मजबूत हाथ उसकी कमर में था। बी, मैं सो रही हूँ, आप जाएं, मैं ठीक हूँ। वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी कि सुबह उसके कमरे में पहुंच जाए, तभी एकदम बोली, अच्छा अपना ख्याल रखो बेटा, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। बी उसके दरवाज़ा ना खोलने पर समझ गई थी कि शायद सोने लगी है, फिर से तभी बोली, हाँ कहो तन्हाई।
دانت نے جھک کر پھر سے سرگوشی میں کہا تو نور کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ چلی گئی تھی اور نور پھر اس کے ساتھ اکیلی رہ جانے پر اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ ڈرو نہیں، میں منقواں والے سسٹم کی عزت کرتا ہوں۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے، اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے وہ بولا تو نور آنکھیں موند گئی اور دانت اس پر ایک نظر ڈال کر مڑا۔ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے تم لوگوں نے دانت۔ دانت کے پیچھے سے بھرائی ہوئی آواز آئی، جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، آہستہ سے دروازہ کھول کر بغیر کسی کے پرواہ کیے وہاں سے نکلا تو پیچھے نور نے اپنا چہرہ صاف کرتے دروازہ لاک کیا اور ایک ڈریس نکال کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اپنے باپ کو جلد پہنچنے کا کہتے اس نے موبائل آف کر دیا اور آفس سے باہر نکل آیا۔ ڈرائیور کو اس نے منع کر کے خود گاڑی ڈرائیو کرتے آفس کی حدود سے دور نکل آیا اور ایسے ہی راستوں پر اپنی گاڑی چلانے لگا۔ یہ تو طے تھا کہ اسے نکاح میں نہیں جانا تھا، کیونکہ وہ اپنی خوشی کے لیے اپنے بھائی کی خوشی ہڑپ نہیں سکتا تھا۔ اگر اسے معلوم نہ ہوتا کہ داد نور العین سے محبت کرتا ہے تو شاید وہ حور کو واپس لانے کے لیے یہ کر جاتا، پر یہ جانتے بوجھتے وہ ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ اپنے بنگلے پر آیا اور چینج کر کے جب کک نے ڈنر ریڈی ہونے کی اطلاع دی تو وہ ڈنر کرنے کے بعد پستول بیلٹ میں لگا کر گاڑی کی کیز اٹھائے وہاں سے اپنی ذاتی گاڑی میں نکل آیا۔ اس کا رخ ساحل سمندر کی طرف تھا۔ موبائل آف کر کے وہ اپنے روم میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ جانتا بھی تھا اپنے باپ کا اس عمل سے کیا ری ایکشن ہوگا، پر جب اسے معلوم ہوا کہ ہارٹ اٹیک کا سب ناٹک ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوا کہ یہ کیا کرنے چلا ہے اس کا باپ۔ ایک ریسٹورنٹ کے لیے وہ کسی کی بھی زندگی سے کیسے کھیل سکتا ہے؟ اسے لگا اگر وہ نور سے نکاح کر لے گا تو اسے وہ حق کبھی نہیں دلوا پائے گا جو اسے داد دے سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس کا نکاح نور سے ہو جاتا تو وہ بالکل بے حس بن جاتا اور وہ بیچاری معصوم لڑکی لالچیوں کے بیچ گم ہو جاتی۔ تبھی اس نے اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے اور حور کو لانے کا کوئی دوسرا ہی راستہ اپنانا تھا۔ گاڑی ساحل سمندر کے کچھ فاصلے پر روک کر وہ آ کر وہاں موجود سنگل بینچ پر بیٹھا اور اس حسین نظارے کو دیکھتے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا اور جو بھوت تھا سر پر وہ بھی سرک گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا موڈ حشاش پشاش ہو گیا تھا اور وہ مسکراتے وہاں سے اٹھا۔ گاڑی کو وہیں رہنے دے کر وہ قدم اٹھاتا پیدل چلنے لگا اور سوچوں میں کافی دور نکل آیا۔ اگر بیسٹ تک پہنچنا ہے تو پہلے سیر عالم کو جاننا پڑے گا، وہ بڑبڑایا اور سرسری سی نظر رات کے اس پہر ایک چھوٹی سی بچی کی کلائی سے پکڑے دوسرے ہاتھ میں بیگ اٹھائے جاتے آدمی کو دیکھا۔ وہ سمجھا شاید کوئی باپ بیٹی ہوں، سفر سے آ رہے ہوں، تبھی نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ چھوڑو مجھے، ایک سرگوشی نما آواز برہان کے کانوں میں پڑی تو وہ ٹھٹک گیا، پر رکا نہیں اور آگے موڑ مڑتے کچے میں اتر کر درختوں کی آڑ میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا اس کا وہم ہے، بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ بچی اور وہ آدمی برہان، وقت دیکھو۔ وہ ٹھٹک گیا دل سے آتی آواز پر اور جلدی سے باہر واپس روج پر آیا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی گن نکالی اور اس پر پکڑ مضبوط کرتے آگے بڑھا۔ راستہ سنسان تھا۔ وہ آدمی اور چھوٹی بچی پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ برہان چلتا گیا کہ پاؤں سے کچھ ٹکرایا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہ ایک جوتی تھی، چھوٹی سی، ننھے سے پاؤں کی۔ مطلب وہ آواز سچ میں تھی۔ اوہ نو! وہ بھاگا پر دور دور تک راستے پر کوئی نہیں تھا۔ وہ ماتھا مسلتا واپس پلٹا اور اللہ کا نام لیتے اس بچی کی سلامتی کی دعا مانگتے وہ اندھیرے میں جنگل میں اتر آیا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ موبائل کیوں نہیں لایا تھا۔ اس نے سنبھل کر قدم رکھتے ہر آہٹ پر اپنی سماعتیں بچھا دیں۔ رات کے گھور اندھیرے میں گھنے جنگل میں اس وقت بھیڑیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے میں وہ کیسے ڈھونڈتا اس بچی کو اور آدمی کو؟ مجھے جانے دو بوڑھے انکل۔ ایک دم وہ الرٹ ہوا کیونکہ وہی روتی ہوئی آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ بکواس بند کر ورنہ ابھی کاٹ دوں گا، ایک مردانہ آواز آئی۔ برہان گند بلند کرتا
उस आवाज के ताकुब में आया तो ठिठक गया और जल्द ही दरख्त की आड़ में हो गया। सामने ही मध्यम टॉर्च की रोशनी में जमीन पर वो आदमी बैठा उस बच्ची के हाथ मुंह बांध कर अब शराब निकालकर पीने लगा था। बुरहान की आंखों में खून उतर आया जब वो आदमी घूंट भर कर बोतल रखते उस मासूम को जमीन पर धक्का देकर अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने ही वाला था। बुरहान का चेहरा सबसे सुर्ख हो गया और उसने एकदम बाहर निकलकर उस बच्ची पर झुकते उस आदमी की गर्दन का निशाना लिया। ठा की आवाज पूरे जंगल में धमाका बनकर गूंज उठी और साथ ही आह भी बुलंद हुई। उस बच्ची का चेहरा सफेद पड़ गया और आंखें फट पड़ी। वो जमीन पर हाथ पांव बांधे पड़ी थी। इस अचानक सामने आ जाने वाले वजूद को देखने लगी। बुरहान उस आदमी पर एक के बाद एक फायर करता उसे भागने का मौका दिए बगैर उसे हलाक कर चुका था और फिर उस बच्ची के पास आया, उसे जमीन से गोद में उठाया। वो कोई 10 साल की कमजोर जिस्म की मालिक थी और बगैर मुजाहिमत के उसकी गोद में थी। शायद अभी तक खौफ के हसार में थी। वो जंगल से उसी रास्ते बाहर निकला और सड़क पर आया और उसे बाहों में उठाए वापस साहिल समुंदर पर उस बेंच पर बिठाकर उसके हाथ मुंह पांव खोले और जल्दी से अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आया। आप बीस्ट हैं? मुंह खोलने के बाद उस छोटी सी बच्ची ने गहरे सांस भरकर नीचे उसके सामने बैठे बुरहान से मासूमियत से पूछा। क्यों? बुरहान ने उसके पांव देखते उल्टा उससे सवाल किया। क्योंकि बच्चों को तो वही बचाता है, वरना आज वो बुरे अंकल मुझे खा जाते, वो कहती हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। बुरहान के हाथ साकित हो गए और उसने टॉर्च बेंच पर रखकर उसे देखने लगा, जो अपने छोटे छोटे हाथों में मुंह छुपाए रो रही थी। कितनी मासूम थी, नहीं जानती थी कि उस पर कौन सी कयामत टूटने वाली थी। वो उठकर उसके पास बैठा और उसे सीने से लगा लिया। पता नहीं ऐसी कितनी मासूम परियों को दरिंदे अपनी हवस का निशाना बना चुके होंगे और उनकी तो किसी ने आह पुकार सुनी होगी कि नहीं। क्या उनके लिए कोई बीस्ट या इंसान आया होगा बचाने? नाम क्या है परी का? उसका चेहरा अपने मजबूत हाथों के प्याले में भर कर पूछा तो परी लफ्ज पर वो सूं सूं करती बुरहान को देखने लगी। मुस्कान, अपनी मीठी आवाज में वो बोली और छोटे कमजोर हाथों से आंखें साफ करने लगी। बुरहान ने उसे देखा। क्या हर मुस्कान नाम वाली लड़की का मुस्कान से कोई रिश्ता नहीं था? कहाँ रहती हो और उस बुरे आदमी के पास कैसे आई? उसे पानी की बोतल थमा कर वो बोला और उसकी पीठ और बालों से मिट्टी साफ करने लगा। इस्लामाबाद में रहती हूँ, अपने मामू के घर में, और अपने अम्मी अब्बू के पास जा रही थी कि उस बुरे अंकल ने पूछा और मैंने बताया तो अंकल ने कहा मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ, वो मुझे छोड़ देंगे, तो मैं उनके साथ आ गई। पर अंकल पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहे थे और फिर 2 दिन के बाद यहाँ लेकर आ गए। अभी वो मुझे खाने वाले थे कि आप आ गए और उसे मार डाला। वो सर झुकाए बताने लगी और बुरहान उसके सर को तकने लगा। तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं और तुम मामू के घर से क्यों निकली? वो जानता था उसका सवाल ठीक नहीं, इस सवाल पर जानना उसके लिए जरूरी था। मामी मारती हैं काम ना करने पर, और रिजू मेरे साथ गंदी गंदी गेम्स खेलते हैं, मुझे नहीं पसंद वो गेम्स। वो सर नफी में हिलाती बोली और बुरहान ने समझते हुए जब्त से अपने लब भींचे। और उस दिन मामी ने मुझे बर्तन ना धोने पर बहुत मारा और खाना भी नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी और कोई खाना भी नहीं दे रहा था। मैंने रिजू से कहा कि खाना दो, तो वो बोला पहले मेरे साथ गेम खेलो। मैंने इनकार कर दिया और फिर उसने मुझे बहुत मारा, इसीलिए मैं वहां से भाग आई। सब कहते हैं मेरी अम्मी और अब्बू अल्लाह मियाँ के पास रहते हैं और मुझे भी वहीं जाना है, लेकिन अंकल नहीं लेकर गए, उन्होंने झूठ बोला और यहाँ लेकर आ गए। बुरहान ने एक गहरा सांस खारिज किया। रिजू कौन है और कितना बड़ा है तुमसे? उसे अपने साथ लगाते उसने पूछा। रिजू मामू का बेटा है, असल में उसका नाम रिजवान है, पर मामी और सब उसे रिजू कहते हैं। वो बहुत बड़ा है और स्कूल भी जाता है, कभी कभी मुझे भी पढ़ाता है और खाना भी देता है। छोटी सी मुस्कान उस अनजान आदमी को देखती बोली, जो बीस्ट तो नहीं था पर उसे उस बुरे इंसान से बचा लिया था।
کیا آپ مجھے میری امی ابو کے پاس پہنچا دیں گے؟ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ امی مارتی بھی نہیں تھیں اور بابا پیسے بھی دیتے تھے گڑیا لینے کے لیے، اب کوئی نہیں دیتا۔ وہ رونے لگی۔ برہان کا دل بھی بوجھل ہو گیا۔ وقت زیادہ دیکھ کر وہ اٹھا اور اسے بھی اٹھایا گود میں۔ ٹارچ ہاتھ میں لے کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر اس معصوم پری کو اندر بٹھایا اور دوسری طرف سے خود آ گیا۔ یہ آپ کی ہے؟ چھوٹی سی مسکان کی حیرت بھری آواز گاڑی کی فضا میں گونجی۔ برہان نے نرمی سے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا۔ اوہ، تو آپ بڑے صاحب ہیں؟ وہ بولی تو برہان ہنس دیا۔ نہیں، میں تو چھوٹا صاحب ہوں بھائی۔ اس نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے امی ابو کے پاس؟ وہ آس اور خوشی سے پوچھنے لگی۔ برہان خاموش ہو گیا۔ کیا کہتا؟ جہاں اس کے امی ابو ہیں وہاں جانا اس کے بس کی بات نہیں تھی اور اسے بھیجنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جواب نہ ملنے پر وہ خاموش ہو گئی اور شاید تھکی ہوئی بھی تھی، تبھی وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ برہان آہستہ آہستہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا اور جب اپنے بنگلے کے سامنے پہنچا تو گارڈ نے اس کے لیے گیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوا اور پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے باہر نکل کر دوسری طرف آیا اور آہستہ سے اس بچی کو نکالا۔ گارڈ کی نظر اپنے صاحب کے پاس موجود بچی پر گئی تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سر، آپ کے بھائی آئے تھے داؤد آلف آپ سے ملنے، پر آپ نہیں تھے تو وہ چلے گئے۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر سلیوٹ کرتے برہان کو بتایا تو برہان سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ روم میں آ کر برہان نے اسے آہستہ سے بیڈ پر ڈالا اور پھر لائٹ آن کی۔ اس کی نظریں بے ساختہ اس کے چہرے کی جانب اٹھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاید اس کی معصومیت نے ہی اس درندے کی آنکھوں میں اسے نمایاں کیا تھا۔ دو چوٹیاں بندھی ہوئی اور گندمی رنگت والی وہ کمزور جسم کی مالک معصوم سی مسکان برہان کو بڑی پیاری لگی۔ برہان نے اپنی شرٹ کی جانب دیکھا جہاں اس کے پاؤں سے نکلتے خون کے دھبے پڑ گئے تھے۔ اس نے جلدی ٹیبل کے دراز سے میڈیکل باکس نکالا اور اس کے پاؤں کے قریب بیٹھا۔ زخموں سے شاید اس کے پاؤں سن ہو گئے تھے یا اسے درد سہنے کی عادت پڑ گئی تھی کہ پاؤں میں لگے کانٹوں پر اف بھی نہیں کی پورے راستے، البتہ سکون سے سوتی رہی، جیسے ایسے درد سہ کر سونے کی عادت ہو چکی ہو۔ برہان نے افسوس کرتے اس کے ایک پاؤں کو آہستہ سے اٹھایا اور اس پر لگے ایک دو کانٹے نکال کر کاٹن پر ڈیٹول لگا کر اس کے پاؤں صاف کرنے لگا تو درد سے وہ آہ کرتی اٹھ بیٹھی۔ آپ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ درد سے آنکھوں میں آتے آنسو جھپک کر وہ بولی۔ برہان اس کے صاحب کہنے پر مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، کھانا کھاؤ گی؟ دونوں پاؤں پر ڈریسنگ کرتے اس کے ہاتھ چیک کرتے وہ بولا۔ آپ کھلائیں گے؟ وہ الٹا ڈر کر پوچھنے لگی۔ اور چوٹ نہیں لگی، بس پاؤں میں جوتی اتر جانے سے کانٹے لگے تھے۔ میں نے کہا تھا انکل سے میری جوتی گر گئی پر انہوں نے اٹھانے نہیں دی، اب میں کیا پہنوں گی؟ وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ ضرور، اگر تم کھانا چاہو گی تو غریب کا کھانا تمہیں کھلاؤں گا۔ وہ میڈیکل باکس دراز میں رکھتے بولا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ اور غریب ہیں؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ اس کے روم کو دیکھتی ہنسنے لگی۔ ایسے تو گھر ہم مامی کی ٹی وی میں دیکھتے تھے، اور آپ کی گاڑی کتنی بڑی ہے، اور یہ چرپائی بھی تو دیکھو کتنی بڑی اور نرم ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ دیکھو کتنا خوبصورت گھر ہے، میں تو وہاں زمین پر سوتی تھی۔ کہتی کہتی وہ پھر مایوس ہو گئی۔ اچھا رو مت، میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہاں سے موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا اور مسکان اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر روم کو ستائش بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کچھ چیزیں تو اسے سمجھ نہیں آئیں پر کچھ کو دیکھ کر وہ آنکھیں پھیلا گئی، جیسے الماری، دوسرا فرنیچر۔ برہان نے کچن میں آ کر موبائل آن کیا اور مسکراتے دانت کے نمبر پر نکاح مبارک کا میسج بھیجا۔ پھر موبائل شیلف پر رکھ کر وہ فروٹ نکال کر اس کے لیے فروٹ چاٹ بنانے لگا کہ دانت کا رپلائی آ گیا۔ وہ مسکرا دیا جب خیر مبارک دیکھا، مطلب وہ کامیاب گیا تھا۔ پھر ایک دو میسج کے ساتھ اپنے باپ کے نمبر پر سوری کا میسج سینڈ کرتے موبائل جیب میں ڈالتے ٹرے اٹھائے اپنے روم میں آیا۔ یہ کیا ہے؟
इतने फ्रूट कहाँ से आए? छोटी सी मुस्कान फ्रूट चाट में क्रीम और फ्रूट देखकर हैरत से मुख्तलिफ फ्रूट्स को देखकर बोली। वो उसके हैंड वॉश करवा रहा था। ये 10 रुपए के हैं। मुंह में डालते डालते मुस्कान का हाथ रुका। 10 रुपए में सब? वो हैरत ज़दा हुई। हाँ सब। नाइट ड्रेस निकालते वो हंसा। अरे यहाँ इतने सस्ते हैं। फिर मैंने 20 रुपए जमा किए हैं, मुझे लाकर दे दें ताकि अम्मा के पास खाली हाथ ना जाऊं। वो कहती जल्दी से अपने दामन में बंधी गिरा को खोलने लगी, जिससे सिक्के बेड पर गिरे। बुरहान अलमारी से टेक लगाए उसकी कार्रवाई को देखने लगा। आपको पता है, ये मैंने रिजू और दूसरे बच्चों के होमवर्क करके कमाए हैं, 2-2 रुपए में। मैंने सोचा था अम्मा को दूंगी, पर अब ये आप मुझे इनसे फ्रूट्स लाकर दीजिएगा ताकि अम्मा को दूं, वो खुश हो जाएंगी। अल्लाह ताला को भी दूंगी। बाबा ने तो मेरे लिए गुड़िया भी लेकर रखी होगी, मैंने उन्हें कहा था। वो खुशी से अपनी ही रो में बोलती बुरहान को देखने लगी। अभी रखो, सुबह लेकर दूंगा। वो मुस्कुरा कर कहता बाथरूम में बंद हो गया। अगर वो मजबूत असाब का मालिक ना होता तो शायद उसका दिल फट जाता। वो फ्रेश होकर आया तो वो प्लेट को उंगली घुमाकर फिर उसे मुंह में डालकर चाट रही थी। बुरहान को हंसी आ गई, जिसे वो खूबसूरती से छुपाता ट्रे उसके सामने से उठाने लगा तो वो मुस्कुरा दी। आपके खाने तो बहुत अच्छे हैं और बहुत आसान भी। सिर्फ फ्रूट डालकर उसमें आटा डाला है ना? उसकी पुश्त को देखते वो बोली तो इस बार बुरहान कहाँ लगा उठा। हाँ, आटा ज्यादा हो गया था तो डाल दिया। कैसा लगा तुम्हें? बमुश्किल मुस्कुराहट रोक कर वह मुड़ा और शरारत से पूछा। उसके कहकहे पर वो झींप गई। वो साहब, मुझे ज्यादा नहीं मालूम, कभी खाना बनाया नहीं। वो अपनी सफाई देने लगी तो बुरहान सर हिलाकर ट्रे टेबल पर रखकर खुद सोफे पर आकर लेट गया। उम्र देखो और खाना बनाने का सोच रही थी। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं साहब? ये तो आपकी चारपाई है, आप यहाँ आ जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। वो पाँव नीचे रखने ही वाली थी कि बुरहान ने जल्दी से कहा, नहीं, आज तुम मेरी चारपाई पर सो कर देखो, मैं बाजार हो गया हूँ यहाँ सोते सोते। बुरहान के कहने पर मुस्कान ने उसे देखा कि अमीर लोगों के अपने ही नखरे हैं। कहाँ इतनी जबरदस्त चारपाई और कहाँ एक छोटा सा सोफा। वो कंधे उचका कर वापस लेट गई और आंखें मूंद गई। साहब, आप कल मुझे मेरे अम्मी अब्बू के पास छोड़कर आएंगे ना? कुछ देर बाद उसकी नींद में डूबी आवाज बुरहान की समातों से टकराई। वो लब भींच गया और कोई जवाब ना दिया। कुछ देर बाद जब कमरे में उसकी सांसों की आवाज गूंजने लगी तो वो उठकर लाइट ऑफ करने लगा कि बेसाख्ता नजर उसके मासूम चेहरे पर पड़ी तो उसके माथे पर बोसा दिए बगैर ना रह सका और कंफर्टर उड़ाकर वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया। अब उसकी सोचों का रुख अपनी फैमिली की तरफ था। तुम्हें जानवरों में कौन सा जानवर पसंद है? मुस्कान पास बैठी हूर से पूछने लगी। हूर ने सवाल पर नासमझी से नजरें उठाईं। मुझे क्या पता, मैंने कौन सा उन्हें देखा है। वो कंधे उचका गई। फिर भी बिल्ली है, कुत्ता है, गधा, घोड़ा, शेर, मोर, कोई भी। वो किचन में लंच रेडी करती कुक को देखते बोली, क्या पता ये कैसे होते हैं, मैंने कौन सा इन्हें छू कर महसूस किया है। वो मुंह बना गई। मुझे नहीं पता। सवाल का असली मकसद क्या है? तुम्हें पता है, कुत्ते का एक नस्ल है जो छोटे और बहुत खूबसूरत होते हैं। उनके लंबे सफेद बाल होते हैं और इंतहा के प्यारे होते हैं और वो प्यार भी बहुत करते हैं। वो बबल मुंह में डालते बोली, तो मैं क्या करूं? तुम लो उसे, और तुम्हारी ये जो तन्हाई का गीला है ना, वो खत्म हो जाएगा। पर तुम्हें उसे बहुत मोहब्बत देनी पड़ेगी और अपने साथ ही रखना पड़ेगा। मशवरे के साथ वो मालूमात भी फराहम करने लगी। मैं खुद को नहीं संभाल सकती, कुत्ता क्या पालूंगी? हूरुल ऐन तल्ख सी हंसी। मुस्कान ने घबरा कर आसपास देखा, कहीं उसे हर्ट करते किसी ने देख तो नहीं लिया, और फिर उसका जायजा लेने लगी, पर ऐसी कोई मशकूक चीज सामने नजर नहीं आई तो सुकून का सांस लिया। तुम कर सकती हो, वो बहुत मासूम और प्यारा होगा। अगर उसे तुमसे मोहब्बत हो गई तो जहां तुम जाओगी वो वहीं वहीं आएगा और तुम्हें भी अपनी मोहब्बत देगा, सोच लो। मुस्कान उठकर उसके पास आई और सरगोशी में बताने लगी, कितने का है? हूर ने सोचा, ट्राई करने से क्या जाता है, और मुस्कान की बाँछें फैल गई। पैसों की परवाह मत करो,
تم صرف ہاں اور نہ میں جواب دو۔ کاٹے گا تو نہیں؟ حور کو ڈر لگنے لگا اتنا بڑا فیصلہ لینے سے۔ نہیں پاگل، بالکل بھی نہیں، البتہ وہ تو بہت سویٹ ہوتے ہیں، صرف پیار دینا جانتے ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بولی، پھر کیا کہتی ہو، لا دوں کل؟ ٹھیک ہے، اگر اتنا پیارا ہے تو لا دو۔ حور العین اس بات میں سر ہلانے لگی اور مسکان کے دل پر پھوارے پڑ گئے۔ اس نے بے ساختہ اپنی گردن پر انگلیاں پھیری۔ اب آئے گا مزہ سعید صاحب، بڑی ناگوار گزرتی ہے نا آپ کو مداخلت۔ وہ اپنی سوچ پر مسکراتی حور کو دیکھنے لگی۔ حور العین بی بی، لنچ ریڈی ہے، ٹیبل پر لگا دوں؟ مؤدب سی کوک بولی۔ ہاں لگا دو، ہم آتے ہیں۔ وہ صوفے پر ہاتھ رکھ کر اٹھی، ساتھ مسکان بھی تھی۔ وہ چلتی ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھی۔ مسکان اس کے پیچھے ہی تھی، اس کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گئی۔ کوک حور العین کے سامنے اپنا بنایا گیا لنچ پیش کرنے لگی۔ بس مسکان نے دیکھتے پھر اسے روکا اور حور کو چمچ پکڑایا۔ وہ مسکراتی کھانے لگی اور مسکان بھی اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگی۔ اب میں جاتی ہوں حور العین بی بی۔ ٹیبل صاف کرنے اور برتن دھو کے کچن کی صفائی تک کا کام مسکان پر تھا۔ اس کی اجازت لینے پر حور نے سوچا کہ اللہ حافظ کا تو پوچھا ہی نہیں صحیح سے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اتنی کم انگلش پر مایوس ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تمہارا منہ کیوں اتر گیا ہے؟ مسکان نے اس کے تاثرات دیکھتے پوچھا تو حور العین نفی میں سر ہلا گئی۔ آئی لو یو۔ برتن اٹھاتی مسکان کے ہاتھ ٹھٹک گئے اس لفظ پر۔ اس نے حور العین کو دیکھا جو گردن اکڑا کر کہتی اب اٹھتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں بھائی، کس سے کہہ رہی ہو؟ بہن، دماغ پر تو بخار نہیں چڑھ گیا؟ وہ برتن رکھ کر بولی، ایک تو تم لوگوں سے ذرا سی انگلش میں بات کیا کی جائے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگتے ہو۔ بندے کا فرض ہے جواب ہی دے دے، پر نہیں، یہاں تو الٹا سامنے والے کو بخار کا کہا جا رہا ہے، مطلب حد ہے۔ مسلمان تو نام کی ہی رہ گئی ہو۔ حور غصے سے کہتی وہاں سے جانے لگی اور مسکان ہونکوں کی طرح اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ واہ بھائی، مسلمان نے کب سے آئی لو یو کا جواب دینا فرض کر لیا ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑاتی واپس برتن اٹھانے لگی۔ وہ روم میں اکیلی بیڈ پر پڑی تھی۔ سعید کی ناموجودگی میں اسے بالکل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا وہ کہیں بھی ہو اسے کھینچ کر لے آئے اور اپنے برابر سلا دے۔ عادت جو ہونے لگی تھی اسے۔ ڈنر وہ صبح والی کوک ہی تیار کر کے دے گئی تھی جو حور نے بمشکل چند لقمے لیے تھے اور اپنے روم میں بند ہو گئی۔ وہ پتہ نہیں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں۔ کیسا عجیب شخص ہے۔ وہ بڑبڑا کر کروٹ لے گئی۔ میری ذرا برابر نہیں، پرواہ نہیں، صبح سے نکلا ہے ابھی تک نہیں آیا۔ مسلسل بے چینی سے وہ اٹھ بیٹھی اور بیڈ سے نیچے اتری۔ بالوں کو سمیٹ کر اس نے 2 بل ڈال دیے اور پیچھے کر لیے۔ آہستہ سے روم کا ڈور کھول کر باہر آئی۔ پورے گھر میں پھیلی مکمل خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ ایک پل کو تو وہ ڈر گئی، اگر گر گئی یا چوٹ لگی تو سعید تو ناراض ہو جائیں گے۔ وہ آگے بڑھ کر ریلنگ پر ہاتھ رکھتی چلنے لگی۔ اسے کون سی میری پرواہ ہے؟ وہ منہ بنا کر سیڑھیاں سنبھل سنبھل کر اترنے لگی اور جب نیچے قدم رکھا تو گرتے گرتے بچی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر۔ وہ گہرا سانس بھر کر بائیں جانب مڑی اور پھر سیدھا چلتی گئی کیونکہ اس کے قدم گنے ہوئے تھے۔ سلائڈ گلاس ڈور سے وہ بیک سائڈ پر آئی۔ تازی ہوا کا جھونکا جب اس کے جسم اور چہرے سے ٹکرایا تو وہ گہرا سانس بھر کر مسکرا دی۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، وہ سرگوشی میں خود سے مخاطب ہوئی اور ہنس پڑی۔ وہ کچھ قدم مزید آگے بڑھی اور پھر نیچے بیٹھ گئی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے فرش کو ہاتھوں پر محسوس کرتے وہ مسکرائی اور لیٹ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، کیوں آئی ہے، صرف یہ جانتی تھی بغیر سعید کے وہ روم اسے بے چین اور گھٹن میں مبتلا کر رہا تھا۔ آپ کہاں ہیں سعید؟ اور اسے معلوم نہ ہوا کہ اسے جانا بھی ہے واپس روم میں۔ وہ وہیں سو گئی گہری نیند میں۔ صبح کی سفید کرنیں دور افق پر پھیلی تب اس کی گاڑی پورچ میں رکی۔ وہ اتر کر چلتا ہوا اندر آیا تو عارف نے گیٹ لاک کرتے اس کے پیچھے آیا۔ آج دیر ہو گئی، عارف نے سگریٹ بوٹ سے مسلتے سعید کی چوڑی پشت کو دیکھتے پوچھا۔
ہاں کچھ کام آ گیا تھا، پھر شکیل کی فیملی کو پیسے بھی پہنچائے۔ عالف سے کہہ دینا وہ اب شکیل کی فیملی سے دور رہے۔ اس کے کہنے پر عارف نے سر ہلایا۔ عالف کا نکاح ہو گیا۔ عارف اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر بولا، جانتا ہوں۔ عین کو معلوم ہوا؟ اس کا اشارہ مسکان کی طرف تھا کیونکہ وہ ایک بات پیٹ میں نہیں رکھتی تھی۔ میں نے نہیں بتایا، نہ ہی عالف نے اسے۔ سعید سر ہلا گیا۔ کیا چھپانا صحیح رہے گا؟ سعید اس کی بہن ہے وہ۔ عارف نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا، ابھی نہیں عارف، دو ٹوک لہجے میں منع کیا۔ تمہارا بازو کیسا ہے؟ عارف نے ٹاپک چینج کر دیا۔ ٹھیک ہے اب۔ سعید کہتے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا روم میں آیا۔ عین کہاں ہو؟ مسکراتے لہجے میں بیڈ کو خالی دیکھ کر وہ بولا، پر جلد ہی محسوس ہوا کہ روم میں کوئی نہیں۔ عین میرا بچہ جواب دو۔ وہ ہال نما اس روم کو پورا دیکھنے لگا کہ شاید وہ مل جائے، پر وہاں کوئی ہوتا تو جواب دیتا نا۔ عارف باہر نکل کر وہ داڑا جو پورے گھر میں دھماکے کی طرح گونج اٹھی۔ کافی بناتا عارف جلدی سے باہر نکلا۔ کیا ہوا سعید؟ حور العین ٹھیک ہے؟ وہ اس کی قہر برساتی نظروں میں دیکھتا فکر مندی سے بولا، جب تک مسکان بھی باہر آ گئی تھی۔ عین کہاں ہے؟ وہ مارنے کے انداز میں نیچے آیا۔ عارف نے بے ساختہ قدم پیچھے لیا۔ وہ اپنے روم میں تھی سعید، مسکان جلدی سے بولی، سعید کو اپنے بھائی کی طرف بڑھتے دیکھ کر۔ اس کی آواز پر سعید نے غصے سے اپنی بری آنکھیں گھمائیں۔ مسکان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں عین کہاں ہے؟ تم دونوں کے حوالے چھوڑ کر گیا تھا تو کہاں ہے میری عین؟ عارف کو گلے سے پکڑ کر وہ گرایا۔ مسکان کے اوسان قطع ہو گئے۔ سعید میری بات سنو، یہیں کہیں ہوگی، ہم ڈھونڈتے ہیں۔ عارف نے اس کی حالت سمجھتے تحمل سے سمجھایا۔ مسکان بھی زور و شور سے سر ہلانے لگی۔ ہاں سعید، میں سونے سے پہلے چیک کر کے ہی سوئی تھی، وہ روم میں ہی تھی۔ مسکان آگے بڑھ آئی۔ اگر کہیں چلتے گر گئی یا چوٹ آئی ہو نا اسے تو۔ سعید کے دماغ میں خطرے کا سائرن بجا تو وہ دونوں پر غصے بھری نظر ڈالتے جھٹکے سے عارف کے کالر کو چھوڑا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو تم دونوں کی خیر نہیں۔ وہ دھڑتا ہوا وہاں سے نکل کر پورے گھر میں دیکھنے لگا۔ اس کے گھر میں 4 روم تھے، سٹور روم، آفس، اوپن جدید سٹائلش کچن، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے علاوہ بڑا سا خوبصورت لاؤنج بھی تھا۔ انہوں نے پورا گھر دیکھ لیا پر حور نہ ملی۔ سعید کی ایسی حالت تھی جیسے کوئی زخمی شیر ہو۔ میں لان میں دیکھتی ہوں، مسکان سعید اور عارف سے کہتی باہر نکلی۔ دفعتاً سعید کے دماغ میں خیال آیا بیک سائڈ کا۔ وہ بھاگا۔ کیا ہوا سعید، ملی؟ سعید کو بیک سائڈ پر گلاس ڈور کے اس پار بت بنا دیکھ کر عارف بولا، تم دونوں جاؤ یہاں سے۔ اس نے مڑ کر عارف کے آنے سے پہلے ہی کہا تو عارف اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر سر ہلا گیا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے لیے یہی شکر کی بات تھی کہ وہ مل گئی تھی۔ باہر بھی نہیں عارف، ہانپتی کانپتی مسکان دوڑ کر اندر آئی۔ کہاں چلی گئی یہ پاگل لڑکی؟ وہ ماتھا مسلتی بولی، مل گئی ہے، سعید ہے اس کے پاس۔ عارف نے کہتے اپنے روم کا رخ کیا کیونکہ ساری رات جاگنے سے اسے اب بہت نیند آ رہی تھی۔ مل گئی؟ پر تھی کہاں؟ وہ اسے جاتے دیکھ کر حیرت سے بولی، یار کیا ہے؟ عارف بیزاریت سے مڑا، بیک سائڈ پر ہے، اور ہاں اگر کافی پینی ہے تو میں نے کچن میں بنا کر رکھی ہے، میرا تو اب موڈ نہیں، تم چاہو تو میرا صدقہ سمجھ کر پی سکتی ہو۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ اور مسکان جو حور العین کی حرکت پر طیش میں تھی، عارف کے صدقہ کہنے پر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی اور پاؤں پٹک کر کچن میں آئی۔ اس لڑکی نے تو طے کر لیا ہے ہماری تو جانیں نکال کر ہی رہے گی، پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا کرتی رہتی ہے۔ حور العین کی حرکت سوچتی کپ میں کافی اندیل کر اپنے روم میں جانے لگی۔ وہ دونوں نیچے بنے روم میں رہتے تھے اور سعید اوپر۔ سعید جب پریشان سا بیک سائڈ پر گارڈن میں آیا، نظریں گھمائیں تو سامنے ہی بالکل پول کے قریب وہ سو رہی تھی کہ ذرا سا ہلنے کی کوشش کرتی تو پول میں گر جاتی، اور پھر کیا ہوتا وہ سوچ کر ہی سعید کی شریانیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ اس کا ایک بازو پول کے نیلے پانی میں لٹک رہا تھا اور دوسرا پیٹ پر رکھا تھا۔
وہ اتنے ٹھنڈے فرش پر بغیر کسی سویٹر یا شال کے سو رہی تھی، اسے غصہ آنے لگا۔ سعید چلتا اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پول سے اس کے کالے بال نکالے۔ سرد ہوا لگنے سے شاید اسے سردی لگ رہی تھی، جس وجہ سے وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ سعید نے نظریں اس کی کمر سے چرا کر چہرے کو دیکھا، جہاں معصومیت کا جہاں آباد تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیوں یہاں سو رہی ہیں اور کب سے۔ وہ مسکراتا اپنے پاؤں کو بوٹ کی قید سے آزاد کروانے لگا اور دور رکھے۔ پھر کوٹ اتار کر شرٹ کے بٹن کھولتے، ٹائی کے ساتھ بیلٹ، موبائل، سب کچھ دور ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب وہ تھا اور اس کی این جو میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی، سب کو پریشان کر کے۔ اس کا مضبوط چوڑا جسم کسی باڈی بلڈر کی طرح لگ رہا تھا اور 6 فٹ سے نکلتا قد ایک پر اسرار سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ وہ آہستہ سے مسکراتا پول میں اترا اور تیرتا حور العین کے بالکل پاس آ کر رکا اور کنارے پر اپنے مضبوط بازو ٹکا کر ایک ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے بالوں کو پیچھے کر گیا۔ اس نے سرگوشی میں پکارا اور کچھ ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماری۔ این حور العین پانی کی چھینٹوں پر کسمسا کر دوسری طرف کروٹ بدل گئی۔ اب سعید کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ بیبی پنک کلر کے اپنی سکن جیسے سلک کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی اور کالے بال فرش پر پھیلے ہوئے تھے۔ سعید مسکراتے واپس پانی میں سوئمنگ کرنے لگا اور کچھ دیر بعد نکل کر پول میں سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے بھیگے جسم پر چھوٹی چھوٹی پانی کی بوندیں چپکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے حور کی طرف آیا جو ابھی بھی سو رہی تھی۔ سعید نے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ جب وہ پول کے قریب ہوئی تو سعید نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ کون ہے؟ حور نے ایک دم گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ نیند تو جیسے بھاگ گئی تھی اور وہ وحشت زدہ سی ہو گئی۔ تمہارا شوہر، سعید پانی میں کنارے سے پیچھے ہوتے بولا تو اس کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ آپ بھیگے ہوئے کیوں ہیں سعید؟ اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے وہاں بھیگا پن محسوس کرتی وہ ناسمجھی سے بولی، نہا کر آئے ہیں۔ وہ سعید کے بلند بازوؤں میں تھی تبھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ نہیں، سعید نے مسکراتے اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے کہا اور اسے تھوڑا سا نیچے کیا کہ اس کی پشت اور بال پانی میں گھوم گئے۔ وہ بل کھا کر اوپر ہوئی۔ سعید، روم میں سیلاب آ گیا ہے سعید۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور وہ چیخ کر بولی۔ سعید نے بمشکل اپنا کہا دبایا اور پھر اسے تھوڑا سا نیچے کیا۔ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کو صبح سویرے اپنے جسم پر محسوس کرتی بے تحاشا چیخنے لگی، سیلاب سیلاب، سعید بچاؤ۔ وہ ہاتھ پیر مارتی مسلسل چلانے لگی۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب کی بار سعید اپنا کہا دبا نہ سکا اور اسے سیدھا کھڑا کرتے اپنے مقابل کیا۔ یہ سیلاب رات کو ہی آ چکا ہوتا سعید کی جان، وہ مسکراتا بولا اور اسے دیکھنے لگا جو حیران شوق سی ایک بازو اس کے گر ڈالے دوسرے ہاتھ سے پانی کو چیک کر رہی تھی۔ ہم کہاں ہیں سعید؟ اسے لگا اس کا کوئی خواب ہے، پر اس کے پاؤں نیچے زمین میں تھے اور وہ سعید کے سہارے پانی میں کھڑی تھی جو اس کی کمر سے اوپر آ چکا تھا۔ ہم سوئمنگ پول میں ہیں ڈارلنگ۔ وہ اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑا تھا اور حور نے سنتے ہی خوف سے دوسرا ہاتھ بھی اس کے گرد کیا اور اسے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ ڈوبنے کے خوف سے تو کچھ اتنی ٹھنڈ میں پانی میں ہونے کی وجہ سے غصے سے بولی۔ اور ٹائم کیا ہوا ہے؟ غصے ضبط کرنے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا جو سعید کو انتہائی پیارا لگ رہا تھا۔ میرا بچہ، ہم پول میں ہیں اور میری گھڑی، شرٹ، موبائل سب کچھ باہر ہے۔ اندر صرف ہم دونوں کو ہی آنے کی اجازت ملی ہے، تو پھر وقت کیسے بتاؤں؟ اور یہاں میں نہیں، تم مجھے لائی ہو اپنے قریب کرنے کے لیے، سعید کہتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ وہ کانپ کر رہ گئی اور اسے یاد آیا کہ یہاں تو وہ خود ہی آئی تھی اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی، تو کیا وہ ساری رات ادھر ہی سوئی ہوئی تھی؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ سعید نے اس کے ساتھ ہی ایک ڈبکی لگائی۔ حور کی آنکھیں پھٹ گئی۔ سعید،
اپنے ناک میں پانی جانے سے وہ خوف زدہ ہوتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آئی لو یو سعید کی جان، اس کے کان پر اپنے لب رکھ کر اس نے کہا، تو اس حالت میں بھی حور سر ہلانے لگی۔ آئی لو یو ٹو، سعید جو کہنے کے لیے جھکا تھا، حور نے ایک دم اس کے گلے میں باہیں ڈالیں اور وہ جیسے اوپر ہوا تو وہ بھی بلند ہو گئی۔ اپنے تحت اس نے سلام کا جواب دیا تھا جو ہر مسلمان پر فرض تھا۔ سعید نے اس کے جواب پر نظریں گھمائی، مطلب وہ اس کی محبت کا نہیں، سلام کا جواب دے رہی تھی۔ چلیں پلیز۔ اس کے ہونٹوں کا لمس خود پر محسوس کرتے وہ سمٹ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی لہر دونوں کے جسم سے ٹکراتی حور کو کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے بھیگے لمبے بال اس کی گردن اور پشت پر چپک گئے تھے۔ تم یہاں کیوں آئی تھی این؟ اس کی گرم سانسیں حور اپنے چہرے پر محسوس کرتے آواز پر اپنی لب دبا گئی۔ مجھے روم میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکی کہ آپ کو کون سا میری پرواہ ہے جو پوچھ رہے ہیں۔ یہ بھی نہ کہہ سکی کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ روم اس کی سانسیں گھٹنے پر تیار تھا۔ اسے مار دینا چاہتا تھا اکیلی دیکھ کر۔ ڈر لگ رہا تھا؟ اس کا چہرہ 2 انگلیوں سے اوپر کرتے محبت سے پوچھا۔ حور کہنا چاہتی تھی کہ آپ کی پناہوں میں آ کر ڈر تو کہیں دور بھاگ گیا ہے۔ ایک سکون ہے جو مجھے اپنے ماں باپ کی موجودگی میں ملتا تھا، ایک احساس ہے جو اس کا دل دھڑکانے پر مجبور کرتا ہے، پر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی یہ سب کہنے یا اس سے بھی بہت کچھ کہنے کی۔ تبھی بے ساختہ سر اسبات میں ہلانے لگی۔ پھر تمہیں روم سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا ڈارلنگ۔ اسے بازو میں اٹھا کر سوئمنگ پول سے باہر آیا اور زمین پر کھڑا کیا۔ حور نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اپنے بھیگے لباس کی وجہ سے وہ اس سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ سعید اس کے حیا سے گلنار چہرے کو دیکھتے مسکرایا اور اسے ساتھ لے کر ٹیبل کے قریب پہنچا۔ اپنا کوٹ اور شرٹ اٹھائی، شرٹ خود پہنی اور کوٹ اسے پہنا دیا۔ ایک پل کو اس کی نظروں نے بغاوت کی، پر اس نے سختی سے اپنی نظروں پر پہرے بٹھا دیے اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ تمہیں چوٹ آ سکتی تھی، سیڑھیاں چڑھتے وہ بولا، پر حور خاموش ہی رہی۔ ہاں یہ تو سچ تھا، اسے چوٹ بھی آ سکتی تھی، پر کیا کرتی جب دل اس کے بغیر روم میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ روم میں آ کر اسے نیچے اتارا تو حور دونوں ہاتھوں سے کوٹ کو پکڑ گئی، جو کافی کھلا اور لمبا تھا کہ گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ سعید نے آگے بڑھ کر وارڈروب سے اس کا ڈریس نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ تم چینج کرو، میں موبائل اور جوتے لے کر آتا ہوں۔ اس کی گال تپتپا کر وہ کہتے واپس باہر جانے لگا۔ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے حور نے گہرا سانس بھر کر کوٹ اتارا اور نیچے رکھا، اپنے سارے بال سمیٹ کر آگے کیے اور اپنی شرٹ کی زپ کو بند کرنے لگی، جو کافی مشکل تھی کہ دفعتاً پیچھے سے انگلیوں کے لمس کو محسوس کرتی اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور منہ پر ہاتھ جمائے۔ سعید، آپ؟ اس سے بولا نہ گیا اور چہرہ تپ کر سرخ انگارہ ہو گیا۔ وہ گھبرا کر دور ہوئی کہ پاؤں میں اپنے نیچے پڑے کپڑوں سے الجھ کر گرنے ہی والی تھی کہ ایک دم سعید نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ وہ آہ کرتی لمبے لمبے سانس لینے لگی جو اس صورتحال سے بھول گیا تھا۔ سعید نے اپنی انگلی اس کے کانپتے لبوں پر رکھی۔ حور سر ہلا کر خود اپنی آنکھیں میچ گئی تو سعید نے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ وہ آہستہ سے دور ہوئی اور چلتی گئی کہ پھر سے ٹھوکر کھا کر گرنے والی ہوئی کہ ایک بار پھر اس نے کمر سے پکڑ کر تھاما اسے۔ وہ بد حواس سی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیا ہو رہا ہے۔ کچھ نہ سمجھ آتے اس نے سعید کے سینے میں ہی منہ چھپا لیا۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ اس کے بھیگے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑے وہ اس سے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی۔ اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی رکھتے وہ ہکلائی۔ آپ رات کو کہاں تھے؟ وہ خود ہی خاموشی سے خفا ہوئی۔ کچھ کام سے گیا تھا شہر سے باہر۔ اسے اپنے ساتھ لے کر وہ بیڈ پر آیا۔ تم بتاؤ کیا کیا سارا دن؟ موبائل ٹیبل پر رکھتے مسکرا کر وہ بولا تو وہ منہ بنا گئی۔ کیا کر سکتی ہوں، بور ہوتی رہتی ہوں۔ اس کا منہ پھول گیا۔
سعید کی نظر اس کے ناخن پر گئی جہاں بلیک نیل پینٹ لگائی گئی تھی۔ یہ کیوں لگائی ہے؟ غصے سے اس کے دونوں ہاتھ کی انگلیاں اوپر کی۔ یہ اچھے لگ رہے ہیں نا میرے ہاتھ؟ وہ خوش ہوتی بغیر اس کے غصے بھری آواز پر دھیان دیے اپنی ہی رو میں بولی۔ سعید نے لب بھینچ کر اپنے ناخن سے اسے کھرچنے لگا جو بہت مشکل تھی اتارنا۔ یہ اترے گا نہیں کلر۔ وہ پانی لے کر آیا اور اس کی انگلیاں ڈبو کر اسے اتارنے لگا جو ناممکن تھا۔ حور خاموشی سے بیٹھی تھی۔ کیسے اترے گا؟ اب وہ سرد آواز میں بولا۔ اسے نفرت تھی بناوٹ سے۔ اسے اپنی عین ویسی ہی اچھی لگتی تھی جیسی تھی، نہ کہ یہ رنگ شنگ لگا کر۔ معصوم کی بجائے سفید گلابی ہاتھ پر بلیک پینٹ باہر کی لڑکیوں سے مشابہت کھا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، نور اور مسکان کو پتا ہوگا۔ شاید نیل پالش ریموور سے۔ ایک نیل دانتوں کے بیچ رکھتے اس نے بتایا تو اس کی حرکت پر سعید نے اسے گھورا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ ایک دم پکڑا اور اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ منہ میں مت ڈالنا، میں ریموور لے کر آتا ہوں، وہ کہتا اٹھا اور جلدی کپڑے چینج کرتے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتا وہ چل کر مسکان کے روم کے سامنے آتے نوک کرنے لگا۔ لڑکی باہر نکلو۔ مسکان جو بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ چلا رہی تھی جو اسے عارف نے چلانا سکھایا تھا، نوک ہونے پر اسے سائڈ پر رکھتی اٹھی۔ ریموور دو، غصے سے گھورتے سعید نے کہا۔ کیسا ریموور؟ مسکان حیرت سے ابرو اچکاتی بولی۔ این کے ناخن پر لگے پینٹ کا ریموور، وہ کہتا اندر گھس آیا اور مسکان سمجھتی اپنی مسکراہٹ روکنے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے مختلف میک اپ کی اشیاء کو دیکھتے وہ ان میں سے ریموور ڈھونڈنے لگا کہ اس کی نظر بلیک نیل پالش پر گئی۔ غصے سے دانت پیس کر اس نے ایک نظر دیکھتے مسکان کی جانب مڑا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ غصے سے گرایا۔ دے رہی ہوں، منہ بنا کر کہتی وہ دراز سے نکال کر اس کے سامنے کرنے لگی تو جھپٹ کر غصے سے سعید نے اس کے ہاتھ سے لیا اور دوسرا ہاتھ پھیر کر ٹیبل سے سب کچھ نیچے گرا دیا۔ کھپڑدار، آئندہ ایسی کوئی چیز اسے لگائی تو۔ انگلی سے وارن کرتا وہ دھب دھب کرتا نکلا۔ پیچھے مسکان جو سکتے میں کھڑی تھی مٹھیاں بھینچ گئی۔ مینٹل انسان، ایکس رے کرتا دیکھتا ہے بیوی کو، وہ پیچھے سے نیچی آواز میں چیختی اپنے ٹوٹے پھوٹے میک اپ کے سامان کو اٹھانے لگی۔ سعید، اچھے نہیں لگ رہے۔ انگلیوں سے نیل پالش اتارتے ہوئے وہ سعید سے بولی۔ تم جیسی ہو ویسی اچھی لگتی ہو، یہ گند مت لگایا کرو۔ نیلز صاف کرنے کے بعد وہ نیل کٹر سے نیلز کاٹنے لگا۔ حور کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ ایسے ہی؟ اسے جیسے یقین نہ آیا، تبھی سرگوشی میں بولی۔ کیوں، شک ہے کوئی؟ انگلیاں پانی میں ڈبو کر صاف کرتے اس نے ابرو اچکائے۔ حور نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تو اس کے لبوں پر تبسم پھیلا۔ گڈ، ہونا بھی نہیں چاہیے میرا بچہ۔ وہ اٹھا اور ریموور اور باقی کی چیزیں ڈسٹ بن میں ڈالے۔ پھر اس کا چینج کیا ڈریس اٹھا کر باقی کے ڈریس کے ساتھ رکھے، ساتھ اپنا بھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس روم میں آیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ حور اس کے بازوؤں میں پڑی تھی اور سعید آنکھیں موندے سونے لگا تھا۔ وہ مسکراتی اپنی انگلی اس کی ناک کے قریب رکھتی اس کی سانسوں کو انگلی پر محسوس کرنے لگی کہ مونچھوں کی چبھن پر اس نے انہیں چھوا اور پھر بے ساختہ ہی انگلی سعید کے لبوں پر رکھی۔ اس کے لمس پر سعید نے آنکھیں کھولیں اور اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ڈمپل مزید نمایاں ہو رہے تھے جب وہ اس کی مونچھوں کو چھو رہی تھی۔ سعید نے آہستہ سے منہ کھولا تو حور کی انگلی اس کے منہ میں چلی گئی۔ وہ چونکی، پر تب تک سعید اس پر اپنے دانتوں کا دباؤ دے چکا تھا۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ سونے دو پھر۔ گال پر لب رکھتے وہ پیچھے ہٹا تو حور اپنی آنکھیں مسلنے لگی۔ بہت برے ہیں آپ، وہ منہ بنا کر کہتی اٹھنے لگی کہ سعید نے گرفت مضبوط کر دی اور وہ بے بس ہو کر اسی کی گرفت میں آ کر رہ گئی۔ اپنا موبائل دیں، مجھے سانگ سننے ہیں۔ اس کے مانگنے پر سعید نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور ساتھ ہینڈ فری بھی، اور موبائل سے کنیکٹ کرتے اس کے کان میں لگایا اور خود واپس لیٹ گیا۔ حور مسکراتی اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور دوسرا سعید کے بالوں میں۔ وہ اس کے بالوں سے کھیلتی گانے سننے لگی تو سعید مسکرا کر اپنی پیاری اور چھوٹی سی دنیا کو دیکھتا آنکھیں موند گیا۔
الوی ہاؤس میں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر کمال صاحب، آسیہ بیگم اور نور العین داد موجود تھے۔ ساتھ نرگس بی بھی تھیں، جو تھیں تو ایک ملازمہ، پر جمال صاحب اور مشل بی بی کے بعد ان کی ماں کے درجے پر آ گئی تھیں اور ان کا مقام بھی وہی تھا۔ نور العین نوالا منہ میں ڈالتی جوس کا گلاس اٹھانے لگی کہ اسی پل داد نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلیوں پر اپنی انگلیاں رکھتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ دوسری طرف نور نے بھی ایک دم ہاتھ پیچھے کیا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ یہ داد کو کیا ہوا ہے؟ بالکل بدلا ہوا ہے۔ اس نے غصہ پیتے سوچا اور بی کا دیا ہوا گلاس منہ سے لگایا۔ ناشتے کے بعد سیدھے آفس پہنچو، خبردار کسی دوست کے پاس گئے تو۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے کمال صاحب داد سے بولے اور وہ فرمانبرداری کی مثال قائم کرتا سر ہلانے لگا۔ کمال صاحب کا موڈ صبح سے ہی خراب تھا جب انہیں برہان کا سوری والا میسج ریسیو ہوا۔ اب سے کئی بار وہ آسیہ بیگم کو بھی جھڑک چکے تھے اور بہانے سے سب پر غصہ نکال رہے تھے۔ تایا ابو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ نور العین نے کمال صاحب کو دیکھا جنہیں مائنر اٹیک آ چکا تھا، جس میں مریض کم از کم 5 یا 6 دن بیڈ پر ہوتے تھے، اور کمال صاحب تیسرے دن ان کے بیچ صحیح سلامت بیٹھے تھے جیسے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کوئی ضرورت نہیں، تم اب یہیں رہو گی، وہ اپنا غصہ دباتے بولے تو نور العین آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھنے لگی۔ نور بیٹا، یہ اب تمہارا ہی گھر ہے، کچھ دنوں میں تمہیں یہیں آنا ہے، پھر یہاں سے جانا ہی کیوں؟ یہی کہنا چاہتے ہیں تمہارے تایا ابو۔ آسیہ بیگم اسے حیرت میں دیکھ کر جلدی سے بات سنبھال گئیں اور اٹھ کر داد کو ریڈی ہونے کا کہتے کمال صاحب کے پیچھے گئیں۔ نور دبدباتی آنکھوں سے سر جھکا گئی۔ کمال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نور بیٹا۔ بی نے اسے حوصلہ دینے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اب صرف وہاں داد اور وہ ہی تھے۔ کیا گھور رہے ہو؟ وہ غصے سے بریڈ داد کے منہ پر پھینکتی چلا کر کہتی وہاں سے بھاگی۔ داد نے بریڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے جوس کا گلاس اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگا لیا مسکراتے ہوئے۔ رو کیوں رہی ہو؟ امی ابو نے غلط تو نہیں کہا؟ نوک کرتے وہ روم میں داخل ہوتا بولا۔ نور نے آواز پر اپنا چہرہ صاف کرتے غصے سے دیکھا۔ میرا کوئی موڈ نہیں تمہاری بکواس سننے کا، پلیز دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ناگواری سے کہتی وہ منہ موڑ گئی۔ اوہ سو سیڈ، کچھ دن کی بات ہے، پھر تو تمہیں میری ہی بکواس سننی پڑے گی میری بونی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا مسکراہٹ چھپا کر چڑانے والے انداز میں بولا۔ ہاں اب جتاؤ مجھ پر کہ اکیلی لڑکی پر کتا بھی حاوی ہے۔ داد جو مسکرا رہا تھا کتے لفظ پر اسے گھورا۔ لڑکی؟ کتا کسے کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا مزاجی خدا ہوں، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ عقل مند انسان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، بزدل کہیں گے۔ وہ بڑبڑائی۔ اگر میں نے بہادری اور عقل مندی دکھائی تو تم خود کو دیکھتے شرماؤ گی، وہ معنی خیز سا بولا۔ نور نے غصے سے دانت پیسے۔ اب اس بکواس کرنے کے علاوہ تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ وہ کہتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی، پر اپنا قد دیکھ کر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ داد نے دلچسپی سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے اور وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی کہ پلک جھپکتے وہ دور ہوا تھا فاصلے پر۔ نور کو وہ ہوا کا جھونکا ہی لگا۔ اسے اپنا وہم لگا شاید وہ قریب ہی نہ آیا ہو یا کوئی وہم ہو، پر نہیں، اس کا نرم گرم لمس اپنے گال پر محسوس کرتے اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ دعا کرنا پہلا دن ہے آفس میں، تمہارا نیا نویلا شوہر کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر لوٹے، بولو آمین۔ آنکھیں دبا کر کہتے وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا اور پیچھے کچھ نہ سوچتے نور نے چیختے کشن پھینکا۔ کمینے ذلیل انسان، واپس آؤ پھر بتاتی ہوں۔ وہ اپنی جوتی بھی پھینکنے لگی جو ڈور سے ٹکرا کر واپس آئی۔ دار کہاں لگا کر وہاں سے نکلا۔ اچھا یہ پکڑو، فریش اپ اور فریش کرو دماغ کو میرے لیے۔ واپس مڑتے اس نے ببل گم اس کی جانب پھینکا اور وہاں سے بھاگ آیا اپنے روم میں۔ نور جب تک پہنچی وہ ڈور بند کر چکا تھا، تبھی وہ گالیوں سے اسے نوازتی پاؤں پٹک کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ آپ پولیس ہیں؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی مسکان منہ میں بریڈ کا پیس ڈالتی برہان کو پولیس وردی میں دیکھ کر حیرت سے بولی۔ ہاں میں پولیس والا ہوں، اس کی گال تپ تپا کر جواب دیا اور ناشتہ کرنے لگا۔
फेरी, मैं वापस आते हुए तुम्हारी ड्रेस और बुक्स लेकर आऊँगा, तब तक तुम यहीं रहना, बाहर मत निकलना। जूस का ग्लास उसके मुंह से लगाते बुरहान ने मोहब्बत से कहा, जिस पर मुस्कान सोचती सर हिला गई। आप कब तक आएंगे साहब? मुंह साफ करते बुरहान को उठते देखकर वो पूछने लगी। साहब नहीं, दोस्त कह सकती हूँ। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा। मुस्कान की आंखों में पानी आ गया। आप पहले कहाँ थे? उसे अपनी रोती हुई रातें याद आईं तो बुरहान के गले लगकर रोने लगी। बुरहान के पास कोई जवाब ना था देने को। चलो शाबाश, रोना बंद करो और मुझे अल्लाह हाफिज कहो। उसका चेहरा साफ करते वो मुस्कुराने लगा। वो शर्मा गई, जिस पर बुरहान कहकहा लगा उठा। फेरी शर्माती भी है भई, शरारत से बोला तो वो हंस पड़ी। साहब ऐसे न कहीं, मुझे सच में शर्म आती है। वो खिलखिलाई तो बुरहान का कहकहा जानदार था। अरे पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। बुरहान हंसते हुए अनजान हुआ तो वो उसे देखने लगी। साहब, अम्मा के लिए फ्रूट्स ला देंगे? वो सिक्के सामने करती मासूमियत से बोली। बेटा, जहां आपकी अम्मी अब्बू है ना वहां। अच्छा नहीं, अपने पास संभाल कर रख लो, जब हम वापस जाएंगे तो लेकर चलेंगे। उसने उसकी मासूम शक्ल देखकर वो कह ना सका कि तुम्हारे अम्मी अब्बू जहां हैं वहां हम नहीं जा सकते। और हाँ, ये आखिरी बार था साहब, आप सिर्फ दोस्त कहोगी क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं, बिल्कुल अकेला हूं। वो मायूस हुआ, जिस पर मुस्कान को हंसी आ गई। इतने लोग मौजूद हैं, आप अकेले कैसे हुए? उसके साथ रूम की तरफ जाती वो मुंह बनाकर बोली। ये मेरे दोस्त थोड़ी हैं, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे एक दोस्त चाहिए जो मेरे साथ रहे। उसे सोफे पर बिठाकर वो साथ बैठा तो मुस्कान उसकी शक्ल देखने लगी। पर मुझे तो जाना है अपनी अम्मी अब्बू के पास। वो उसके मजबूत हाथ में अपना छोटा सा हाथ रखकर बोली। बुरहान ने एक गहरा सांस भरा। देखो फेरी, तुम्हारे मामा बाबा गए हैं जहां, वहां हम लोग नहीं जा सकते, और जो लोग जाते हैं वो वापस नहीं आते क्योंकि वो अल्लाह के पास हैं, जहां हमें जाने की इजाज़त नहीं, और जब इजाज़त मिलती है तो हम जाते हैं। ऐसे नहीं जाते, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बुलाता है सबको। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर वो मोहब्बत से धीरे धीरे बताने लगा। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। क्या मुझे इजाज़त नहीं दे सकता अल्लाह? मुझे अपने अम्मी अब्बू के साथ रहना है, जैसे रिजू मामू और मामी के साथ रहता है। मुझे भी ईद पर कपड़े ईदी चाहिए बाबा से। मेरे पास गुड़िया नहीं, किताबें नहीं, कुछ भी नहीं। मामी मारती हैं, खाना नहीं देती, फिर भी अल्लाह मुझे इजाज़त नहीं देंगे। वो तो सब कुछ देखते हैं, मुझे भी देख रहे होंगे, फिर भी इजाज़त नहीं देंगे। वो कह रही थी और बुरहान जब्त से सुन रहा था। मुझे मामू मामी के पास नहीं जाना साहब, वो मारेंगे, फिर घर से भागने पर। आप अल्लाह से इजाज़त मांग लें, आप बड़े हैं, आपकी ज़रूर सुनेंगे। उसकी बात पूरी हुई कि बुरहान ने उसे अपने सीने से लगाया, जैसे उसका अपना जिगर का टुकड़ा हो। क्या अपने दोस्त के पास रह सकती हो फेरी? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, मैं अकेला हूं इसीलिए। मुस्कान उसे देखने लगी कि अब क्या कहे। उसे यकीन ही ना आया, अल्लाह पाक ने भेजा है मुझे। और तुम्हारे माँ बाप भी खुश होंगे तुम्हें मेरे पास देखकर। उसके सर पर बोसा देकर बुरहान प्यार से बोला तो वो सर हिला गई। अल्लाह ताला और अम्मी अब्बू को खुश करने के लिए मैं सब कुछ करूंगी, क्योंकि पहले मैं अम्मा को बहुत तंग करती थी, अब नहीं करूंगी, ताकि वो मुझे जल्दी से बाकी के लफ्ज बुरहान ने उसके मुंह पर उंगली रखकर खामोश करवा दिए। घर में ही रहना, और चाहे तो पूरा घर देखना, एक मुलाजमा मौजूद है, वो तुम्हें दिखा देगी। अपना ख्याल रखना अपने दोस्त के लिए। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसके रुखसार थपथपा कर वो खड़ा हुआ तो मुस्कान मुस्कुराती आंखों से उसे देखने लगी। साहब, दूसरे साहब तो बहुत कड़क होते हैं, आप इतनी नरम कैसे हैं? मेरा मतलब, दूसरे पुलिस वाले बहुत तेज होते हैं, पर आपने अब तक तेज आवाज में बात भी नहीं की, क्यों? दूसरा पांव सोफे पर रखते वो बुरहान की पुश्त को देखते बोली। बेटा, अपनी उंगलियां देखो। उसके कहने पर मुस्कान ने अपनी पतली सी उंगलियां देखी। क्या सब बराबर हैं? बालों में ब्रश घुमाते उसने पूछा तो मुस्कान ने नफी में सर हिलाया। इसी तरह सब पुलिस वाले भी एक जैसे नहीं होते, हर किसी का मिजाज अलग होता है। कोई इंसान तेज तबीयत का मालिक होता है तो कोई नरम। वो मुस्कुराता रेडी होकर बोला तो वो समझती हुई सर हिला गई। आज ऐसे ही बोर होते दिन गुजारो,
شام کو شاپنگ پر چلیں گے؟ وہ مسکراتے بولا تو مسکان ہنس پڑی۔ فی امان اللہ۔ ڈور پر آ کر وہ پیچھے سے بولی تو برہان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کس نیکی کے بدلے اسے رب پاک نے پیاری سی اینجل بھیجی ہے وہ سمجھ نہ سکا، اور مسکراہٹ پاس کرتے سیڑھیاں اترتے سیدھا کچن میں آیا اور وہاں موجود ملازمہ کو چند ہدایات دیتے اور مسکان کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھا۔ گارڈز کو بھی سخت پہراداری کا کہا کہ کہیں وہ چلی نہ جائے، نہ سمجھ تھی ابھی، ایک درندے سے بچ کر دوسرے کے منہ میں نہ آ جائے، کیونکہ دنیا بھری پڑی ہے ایسے حیوانوں سے جو طاق میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی معصوم ان کا شکار بن جائے۔ ایس پی کی گاڑی سے نکلتے پیچھے گیٹ بند کر دیا گیا۔ ماضی: تم کون سا فلیور لوگی حور؟ نور نے پاس کھڑی حور سے پوچھا۔ جمال صاحب، مشل، نور اور حور چاروں رات کے اس وقت آئس کریم پارلر میں تھے۔ چاکلیٹ، وہ مسکراتی بولی تو جمال صاحب سر ہلا کر کاؤنٹر کی طرف گئے۔ پاپا واک کریں پھر کھائیں گے، حور نے آئس کریم پکڑتے کہا، جس کا آئیڈیا سب کو پسند آیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے پاپا، چلتے ہوئے کھاتے ہیں، کتنا مزہ آئے گا، نور نے بھی تائید کی۔ چلو، جب میری دونوں پریاں خوش ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اٹھو بھائی، وہ حور کو اٹھاتے ہوئے بولے تو مشل بیگم اور نور بھی ساتھ اٹھیں۔ ابھی وہ ڈور تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ اچانک وہاں چیخو پکار مچ گئی۔ کیا ہوا پاپا؟ لوگ کیوں چیخ رہے ہیں؟ حور نے آواز پر اپنے باپ کا سختی سے ہاتھ پکڑا کہ اچانک آئس کریم پارلر سے بھاگتے لوگوں کی چھینا جھپٹی پر وہ دور جا گری۔ حور! نور کے منہ سے چیخ نکلی۔ جمال صاحب کی نظریں کاؤنٹر پر موجود بلیک ہوڈی میں اس آدمی کے ہاتھ میں موجود سفید چمکتے خنجر کو کاؤنٹر والے آدمی کے گلے پر دھرتے دیکھا، اور وہ اس پر جھکا کچھ کہہ رہا تھا۔ اس منظر پر وہ ساکت ہو گئے۔ تم دونوں نکلو باہر، جمال صاحب نے مشل اور نور کو باہر جانے کا کہا، پر جمال، خوف زدہ سی آواز مشل کے گلے سے نکلی، وہ بھی کاؤنٹر والا منظر دیکھ چکی تھی۔ جاؤ! وہ دھاڑے تو مشل ناچار نور کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلی۔ یہ وہ عوام تھی جو مل کر مقابلہ کرنے کی بجائے خوف و ہراس سے ایک دوسرے کو کچل کر بھاگتی تھی۔ حور العین! سب وہاں سے نکل چکے تھے اور اب صرف وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ وہ آدمی اور آئس کریم پارلر کے ویٹرز کی لاشیں پڑی تھیں۔ حور گرنے سے وحشت زدہ ہو کر اٹھی اور سنبھل کر کھڑی ہوئی۔ اپنے باپ کی آواز پر اس کا سانس بحال ہوا، اور نہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے اچانک۔ بلیک کنگ کو انکار کرنے کا انجام اب دیکھو تم، زمان نے کہتے سعید کو اشارہ کیا جس نے اس آدمی کے گلے پر خنجر کھونپ دیا۔ ایک بلند چیخ اس آدمی کے منہ سے نکلی اور خون پھواروں کی صورت میں بلند ہوا۔ اس نے چہرہ سیدھا کر کے منہ کھولتے اس میں خنجر ڈالا اور سیدھا چیرتا گیا اس کے سینے تک۔ اس کی طاقت 100 مردوں کے برابر تھی اور وار ہزاروں کے۔ اسے جو ٹریننگ دی گئی تھی، جس میں اس کے عضو کو چیڑ کر جیسے جوڑا تھا، پھر بھی وہ زندہ تھا، بیسٹ بن کر۔ رات میں اس پر ظلم ہوتے تو دن میں وہ سب پر ظلم کرتا۔ اس طرح سے چلتے اس میں جو ذرا سا رحم تھا وہ بھی نوچ کر نکال دیا گیا تھا کہ اب وہ صرف ایک پتھر کا بت اور حیوان تھا جسے صرف مارنا، خون بہانا ہی آتا تھا۔ خوف و دہشت اس کی تھی، نام اس کا تھا، پر حکومت بلیک کنگ کی تھی جس کا وہ پالتو درندہ تھا۔ پاپا! حور نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ جمال صاحب، جو ساکت کھڑے تھے، آواز پر مڑے اور اس کے ساتھ زمان کی بھی نظریں۔ اس کی چادر کہیں گر گئی تھی اور اب وہ بغیر چادر کے کانپتی کھڑی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ چلو! بیسٹ نے اس کے ٹکڑوں کو کاؤنٹر پر چھوڑ کر زمان سے کہا کہ اس کی ساکت نظریں دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ رکو بیسٹ! اس کی آواز پر جاتے ہوئے سعید کے قدم تھمے۔ اس کے سامنے ہی وہ کانپتی گھبرائی لڑکی کھڑی تھی۔ اسے اٹھاؤ، اس نے دیکھ لیا ہے تمہیں، وہ پیچھے سے بولا تو سعید نے اپنی بھوری آنکھیں اس بے رنگ آنکھوں پر ٹکائیں جو ہر جذبے سے خالی تھیں۔ جمال صاحب نے اٹھاؤ لفظ پر آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو خود میں چھپایا۔ نہیں بیسٹ، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ باقی لوگوں کی طرح وہ بھی خود غرض ہو گئے تھے اور اپنی فیملی پر جان دیتے تھے، تبھی گھبرا کر وہ بولے اور حور کو لے کر وہاں سے بھاگے۔
تم نے پکڑا کیوں نہیں اسے؟ وہ تمہارے سامنے کھڑی تھی، اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ زمان اس آدمی کے لے جانے پر سعید پر دھاڑا تھا۔ وہ اندھی تھی، سرد آواز میں کہتا وہ وہاں سے نکلا اور زمان کی نظروں میں وہ حسن کا پے کر گھوما۔ اندھی نہیں، وہ اندھا کرنے والی تھی، بے وقوف۔ وہ بڑبڑاتا سعید کے پیچھے آیا، پر جاتے ہوئے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ So my dear listeners, that was the end of episode 7 of the novel دشت وحشت. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔